بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ الملک، مکی، نمبر 67، آیت نمبر 6۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 6۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو لوگ بھی زندگی کے کسی شعبے میں قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا انجام تباہی و بربادی ہے، اور یہ بہت برا انجام ہے۔ عذاب السعیر اور عذاب جہنم کا اس دنیا میں نتیجہ ذلت، خواری، محتاجی، مسکینی اور ماتحتی کا عذاب ہے۔ پچھلی آیت میں عذاب السعیر سورہ 67 آیت 5 آیا تھا، متاع حیات کو جھلسا دینے والا عذاب، اور اس آیت میں عذاب و جہنم سورہ 67 آیت 6 کہا ہے۔ جہنم کے متعلق قرآن نے مختلف مقامات پر کہا خزی فی الدنیا سورہ 5 آیت 33۔ دنیا کی تباہی یعنی ذلت اور خواری کا عذاب، محتاجی اور مسکینی کا عذاب، ماتحتی کا عذاب، یہ سارے جہنم کے عذاب ہیں۔ اس کے علاوہ جہنم کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جہاں کسی کی حرکت رک جائے، ارتقاء میں وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ عقیدہ تقدیر کے تحت انسان سرگرمی عمل، حرکت، اختیار و ارادے اور عزم کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ عقیدہ تقدیر اور ستاروں پر بھروسے اور اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنے نے امت کو 1000 سال سے ایک مقام پہ روک رکھا ہے۔ خدا نے تو شروع ہی میں تمثیلی انداز میں بتا دیا تھا کہ ابلیس سے ایک غلطی ہوئی اور آدم سے بھی ایک غلطی ہوئی۔ آدم سے پوچھا گیا کہ بتا تو نے کیوں غلطی کی؟ تو آدم نے جواب دیا مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا، خطا ہو گئی۔ آدم نے اپنی غلطی، اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کی اور اپنے اختیار و ارادے سے انکار نہ کیا، تو اس سے اس کا شرف انسانی باقی رہا۔ لغزش ہو جانا، غلط فیصلہ ہو جانا اور بات ہے، خدا نے اس کی غلطی معاف کر دی۔ جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ بتا تو نے کیوں غلطی کی، تو اس نے عقیدہ تقدیر والوں کی طرح کہا اے خدا یہ کیا کہہ رہے ہو، میں تو ذرہ ناچیز، مجھ میں یہ کہاں ہمت کہ آپ کی حکم عدولی کروں، آپ کے حکم کے بغیر تو پتہ تک نہیں ہل سکتا، بھلا میں یہ کر سکتا ہوں؟ خدا نے کہا کہ تو اپنے اختیار و ارادے سے انکار کرتا ہے، اس لیے تیری قیامت تک اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اس مقام پہ خدا نے شیطان کے لیے ابلیس کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی ہیں قیامت تک اصلاح سے مایوس و محروم رہو۔ ابلیس کے تو معنی ہی مایوس ہیں۔ انسان سے لغزش و خطا ہو جاتی ہے، اپنے اختیار و ارادے کی روح سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اپنی ذمہ داری سے ابلیس کی طرح انکار نہ کرے۔ اقبال تو کہتا ہے کہ اگر تم نے خدا کا انکار کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، بات ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے، بعد میں سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اپنی ذات، اپنے اختیار و ارادے کا انکار نہ کر۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم کبھی بھی خدا کے اقرار تک نہ پہنچ سکو گے اور تم نرے حیوان رہ جاؤ گے۔ دین کی ساری عمارت انسانی ذات پر ایمان کی بنیاد پر اٹھتی ہے۔ جو شخص محض جسمانی زندگی ہی کو منتہا سمجھتا ہے، اس کا خدا پر ایمان لانا بے معنی ہے۔ خدا، وحی، رسالت، آخرت پر ایمان کی ضرورت ہی اس لیے پڑتی ہے کہ انسان اس حقیقت پر ایمان رکھے کہ زندگی اسی جسم کی زندگی نہیں ہے۔ جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے، اور طبعی زندگی کا مقصد اولین اس کی نشو و نما کرنا ہے۔ جو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مومن ہے۔ خدا کے منکر سے کہیں زیادہ کافر وہ ہے جو اپنی ذات کا منکر ہے۔ اپنی ذات کا انکار یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کرنے والا، یہ جو میں نے کہا ہے وہ تو میری تقدیر میں پہلے سے خدا نے لکھا ہوا تھا۔ یہ ابلیسی رویہ ہے۔ منجم علم نجوم کی روح سے لوگوں کو اشیاء کائنات کی طرح مجبور محض سمجھ کر اندازوں سے قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ کسی کا انسان کو یا کسی کا خود کو مجبور سمجھنا تذلیل انسانیت اور خلاف قرآن ہے۔
قرآن نے اسے انتہائی شدید اور ذلیل ترین جرم قرار دیا ہے۔ انسان کو جو چیز اشرف بناتی ہے وہ اس کا اختیار و ارادہ ہے۔ کوئی عقیدہ، کوئی مسلک جو انسان کو مجبور بتاتا ہے وہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر انسان مجبور ہے تو اس کے کردہ کسی کام کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی۔ قرآن کی تو بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار و ارادے کی وجہ سے اپنے سارے کاموں یہاں تک کہ دل میں گزرنے والے خیالات کا بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء، وحی اور حیات آخرت کی ساری جنت و جہنم اسی نقطہ کے گرد گھومتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار صرف وہ ہو سکتا ہے جو صاحب اختیار ہو۔ اگر انسان کو صاحب اختیار نہ مانا جائے تو سلسلہ رشد و ہدایت معاذ اللہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 7۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب یہ لوگ تباہیوں کے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو چیخو پکار کی کرب انگیز آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ جہنم بڑا پرجوش اور طوفان انگیز ہوگا۔ آیت نمبر 8۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جہنم یوں دکھائی دے گا گویا وہ جوش غضب سے پھٹ جائے گا۔ جب جب کوئی منکر خواہش قوم اس میں ڈالی جاتی ہے تو جہنم کے مالک چوکیدار ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو تمہیں تمہاری غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتا۔ قرآن نے جرائم کی پاداش میں جہنم کا ذکر بار بار کیا ہے۔ قرآن کہیں جہنم کہتا ہے، کہیں جہنم کہتا ہے تو کہیں النار کہتا ہے۔ منکر خواہش کو جس جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی تفصیل اس آیت میں آئی ہیں۔ تفاصیل اتنی شدید ہیں کہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ جتنا شدید سنگین جرم ہے اسی کے مطابق جیل خانہ ہے۔ اس جہنم کی کیفیت یہ بتائی، تکاد و تمیز من الغیظ، سورہ 67 آیت نمبر 8۔ وہ اچھلے جا رہا ہے، بھڑک رہا ہے، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ غصے کے مارے آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ قرآن نے منکر خواہش کی سزا کی شدت و سنگینی بتائی ہے، ورنہ صرف جہنم ہی کہتا تو بھی بات کافی تھی۔ خدا نے انسان کے اختیار و ارادے کو روح نہ کہا ہے، یعنی اپنی توانائی کہا ہے۔ اس کا انکار سنگین جرم ہے۔ آیت نمبر 9۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس آگاہ کرنے والا آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھوٹا سمجھا اور کہہ دیا تھا کہ تیری طرف خدا نے کوئی وحی وغیرہ نہیں بھیجی، اور جھوٹا سمجھنے والوں سے ہم نے کہا تھا کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ قد جاءنا نذیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب قرآن کے ذریعے آگاہ کرنے کا، انذار کرنے کا فریضہ امت پر ہے۔ قرآن کو مکمل کر کے ابدی طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس امت کو وارث کتاب قرار دے دیا گیا ہے، تو اب نہ کسی نبی کی ضرورت رہی اور نہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کا فریضہ قرآن کے ذریعے ادا کیا تھا اور اسی کے ذریعے امت نے اب انذار کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ دوزخ کے دروغے کا نام مالک ہے، سورہ 43 آیت نمبر 77۔ یعنی حاکم، محکومی اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں، یہ جہنم کا ذلت آمیز عذاب ہے، کیونکہ محکومی میں انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہو جاتا ہے۔ آنے والے رسولوں کے بارے میں انہوں نے کہا فَكَذَّبْنَا، سورہ 67 آیت نمبر 9۔ ہم نے تکذیب کی کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے گا، تباہی آ جائے گی، ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آیت نمبر 10۔
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وہ جہنمی کہیں گے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عقل و فکر سے کام ہی نہ لیا تھا، یوں ہی تعصب، ہٹ دھرمی اور انتھی تقلید کی بنا پر آگاہ کرنے والوں کی مخالفت کرتے رہے۔ اگر ہم ان کی بات غور سے سنتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو آج اس جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہوتے؟ سورہ 7 آیت نمبر 189۔ عقل و فکر سے کام نہ لینے کا نتیجہ دنیا و آخرت میں جہنمی زندگی ہے۔ اس آیت میں جرم یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے عقل و فکر سے کام نہیں لیا تھا۔ قسمت بتانے والے بتا رہے تھے اور یہ مانتے چلے جا رہے تھے، نہ بتانے والے علم اور عقل و فکر کی روح سے بتا رہے تھے اور نہ ماننے والے عقل و فکر سے کام لے رہے تھے۔ نسمعو سورہ 67 آیت نمبر 10۔ اگر ہم انظار کرنے والوں کی بات غور سے سنتے اور ناقلو سورہ 67 آیت 10 یا پھر عقل و فکر سے کام لیتے۔ قرآن عقل و فکر و تدبر و تفکر اور شعور پر بہت زور دیتا ہے۔ یہاں ان کے اپنے اقرار سے بتا دیا کہ جو ان ذرائع سے کام نہ لیں وہ جہنمی ہوتے ہیں، اور جو ان ذرائع سے کام لیتے ہیں وہ اٹکلیں اور پیش گوئیاں نہیں کرتے اور نہ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ حیوان بھی اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دھوپ سے اٹھ کر سائے میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ انسان نہیں اٹھتا، یہ کہتا ہے کہ خدا نے میری قسمت میں لکھا ہی ایسا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ حیوانوں سے بھی زیادہ راہ گم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کو بلا معنی سنا جاتا ہے اور بلا سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح سنی اور پڑھی جائے۔ سننے اور پڑھنے میں عقل و فکر کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نہ تو حافظ کو معلوم ہے کہ جو پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہیں، اور نہ سننے والوں کو معلوم کہ اس پڑھے جانے کے معنی کیا ہیں۔ کیا اس پڑھنے کو پڑھنا کہا جائے گا اور کیا ایسے سننے کو سننا کہا جائے گا؟ جہنم میں جانے والوں نے تو خود اقرار کیا کہ اگر ہم عقل و فکر سے کام لیتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سنا گیا ہے اس کے معنی معلوم کریں۔ جن الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہی نہ ہوں تو ان الفاظ پہ عقل و فکر سے غور کرنے کے معنی ہی کچھ نہیں ہوتے۔ وہ تو ایک بھینس کو سنا دینا اور ایک انسان کو سنا دینا یکساں ہے۔ اس آیت سے ایک اصول سامنے آیا کہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ قوانین کو ہر فرد تک اس انداز میں پہنچا دے کہ قانون اس کی سمجھ میں آ جائے، اور دوسری بات یہ کہ سزا دینے سے پہلے ہر ملزم کو اپنی مدافعت میں صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ دوزخ کے دروغے نے صفائی پیش کرنے کا موقع فراہم کیا تو انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ ہم نے عقل و فکر سے کام نہ لیا تھا۔ آیت نمبر 11۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وہ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا حاصل؟ جو شخص مہلت کا وقفہ ختم ہو جانے کے بعد اپنے اعمال کی پاداش میں دوزخ میں چلا گیا تو وہ زندگی کے خوشگواریوں سے محروم رہ گیا۔ آیت نمبر 12۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. ان کے برعکس جو لوگ خدا کے قانون مکافات کی روح سے اپنے اعمال کے اندیکھے نتائج کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے غلط اعمال کے نتائج سے خائف رہتے ہیں تو ان کے لیے ہر قسم کی تباہیوں سے بچنے کا سامان ہے، اور ان کی محنتوں کے نہایت شاندار نتائج ہیں۔ قانون خداوندی کی خلاف ورزی کے غیب میں پوشیدہ نتائج سے بچنے کا نتیجہ اجر کبیر ہے۔ یخشونا سورہ 67 آیت نمبر 12۔ خشی کے معنی ہیں قوانین خداوندی کے خلاف چلنے کے نقصان کا اندیشہ یا احساس، کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ اندیشہ یا احساس ابھی سامنے نہیں آیا ہوتا، بس نقصان کا اندیشہ یا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اندیشہ بھی غیب میں ہوتا ہے، یہ پکا یقین کہ قوانین خداوندی کے موافق اعمال کے اچھے اور خلاف قانون اعمال کے نتائج برے ضرور نکلیں گے، تو اس پکے یقین کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ہر کوشش
پہلے دن ہی برومند نہیں ہو جاتی، روز محنت اور مشقت کرنا ہوتی ہے، تب جا کر نتیجہ سامنے آتا ہے۔ جن قوموں کو خدا کے قوانین کی اٹل پذیری کا علم ہوتا ہے، وہ نہ تھکتی ہیں، نہ گھبراتی ہیں، نہ مایوس ہوتی ہیں، نہ اپنی کوششوں کو درمیان میں چھوڑتی ہیں۔ پورے انہماک سے اپنی کوششوں میں لگے رہنا، یہ ہے جسے قرآن نے صبر کہا ہے۔ ایمان بالغیب صبر کا مقتضی ہے۔ خدا نے اصول بتایا کہ ظالم کی کھیتی کبھی نہیں پنپ سکتی، سورہ 6 آیت نمبر 21، اور اپنے اصولوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ان میں تبدیلی نہیں ہوگی، سورہ 6 آیت نمبر 34۔ ظالم کی کھیتی پنپ رہی ہوتی ہے، لیکن ایمان بالغیب رکھنے والے مظلوم کو یقین ہوتا ہے کہ آخر الامر ایسا ہی ہوگا جیسا خدا نے کہا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان قوانین خداوندی سے اپنی رفاقت قائم کرتا ہے، کیونکہ انسانی دنیا میں خدا کے قوانین انسانی رفاقت سے اپنے نتائج برآمد کرتے ہیں۔ اگر تم بھی ظالم کے شریک ہو جاؤ گے تو پھر ظالم کی کھیتی رات دگنی اور دن چوگنی پروان چڑھے گی۔ البتہ ظالم کی کھیتی کو اخروی زندگی میں اجاڑنے کے لیے کسی انسانی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں خدا کا قانون مکافات یہ کام خود سر انجام دے گا۔ مومن ڈرتا نہیں ہے، البتہ نقصان کا اندیشہ یا احساس دل میں ہوتا ہے۔ مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے عمل کو قوانین خداوندی کے مطابق کر لوں تو پھر کوئی اندیشہ نہیں۔ آیت نمبر 13۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ زبانی اقرار سے تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم اپنے ارادوں کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، خدا کے نزدیک یکساں ہے۔ وہ تو دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ دل کی دنیا بدل جانے سے باہر تغیر آ جاتا ہے، اسی کو تغیر نفس کہتے ہیں۔ دل کے ارادے سے جرم کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی پہلے ارادہ، پھر عمل اور پھر اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ قرآن کا قانون مکافات عمل ارادے پر بھی گرفت کرتا ہے تاکہ انسان جرم کرنے سے رک جائے۔ صحیح تعلیم و تربیت سے ارادے کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر دلوں میں یقین ہو کہ جرائم کی سزا مجھے ملے گی تو جرائم رک جائیں گے۔ اسی تعلیم و تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی تعلیم دی۔ یہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ سورہ 62 آیت نمبر 2 ہے، اور قانون کی غرض و غایت صحابہ کرام کو بتائی اور سمجھائی۔ یہ والحکمت سورہ 62 آیت 2 ہے۔ اگر تعلیم و تربیت سے یہ بات دل میں ابھر کے آئے کہ یہ جرم ہے اور نہیں کرنا ہے تو جرائم نہیں ہوں گے۔ جرائم کو باہر سے بیڑیاں پہنا کر نہیں روکا جا سکتا۔ یہ بات اگر دل کی زبان بن کر ابھرے کہ عمل اور دل کا ارادہ دونوں نتیجہ خیز ہوتے ہیں اور قابل گرفت ہیں تو جرائم رک جائیں گے۔ خدا تو اصلاح کا کام دل کے ارادوں، خواہشات اور آرزوؤں سے شروع کرتا ہے۔ اگر دل کی دنیا بدل جائے تو باہر کی دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ آیت نمبر 14۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ذرا سوچو کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اگر تمہارے دل کی باتوں سے واقف نہیں تو اور کون واقف ہوگا؟ اس کی نگاہ بڑی باریک بین ہے اور وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 15۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اس نے تمہاری نشو و نما کے لیے زمین کو تمہارے تابع تسخیر بنا دیا ہے، سو تم رزق کے حصول کے مختلف راستے تلاش کرو اور اس سے ملنے والے رزق کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ تمہیں خدا کو حساب دینے کے لیے اکٹھے ہونا ہے کہ رزق کو قوانین خداوندی کے مطابق تقسیم کیا تھا یا نہیں۔ ذلولاً، قرآن نے زمین کو ذلول کہا ہے، یعنی زمین تمہارے پاؤں تلے ہے اور اس کو تمہارے لیے تابع تسخیر بنا دیا ہے۔ نہ صرف زمین ہی کو تابع تسخیر بنا دیا ہے بلکہ تمام کائنات اور اس کے اندر تمام قوتوں کو بھی انسان کے تابع تسخیر بنا دیا گیا ہے۔ سورہ 45 آیت نمبر 13۔
فامشو فی مناکبہا، ایک معنی تو یہ ہیں کہ تم زمین کے مختلف راستوں میں چلو پھرو، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس سے رزق حاصل کرنے کے لیے تم مختلف طریقے اختیار کرو۔ جس طرح تم چاہو زمین سے کام لے سکتے ہو، یہ انکار یا سرکشی نہیں کر سکتی۔ وَإِلَيْهِ، رزق کے بعد الیہ آیا ہے، اس کے معنی ہیں قرآن کی طرف رجوع کر کے وہاں سے رزق کی تقسیم کے لیے رہنمائی حاصل کرو تو تمہارا سارا رزق حلال ہو جائے گا۔ اگر انسانوں کی اپنی مرضی کے مطابق رزق تقسیم ہوگا تو رزق حرام ہو جائے گا اور تقسیم کفر ہو جائے گی۔ آگے ہے النشور، نشور یا نشر پھیلانے یا وسعت دینے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نشر و اشاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، منشور پھیلائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اس لفظ میں پھیلانے اور وسعت کا انداز ایسا ہے جیسا خزاں سیدھا درخت پہ نئے پتے اور شاخیں نکل کر پھیلیں۔ اس کو عربی زبان میں نشور کہتے ہیں۔ خدا کے قوانین کے مطابق رزق کو پھیلاؤ، یہ ہے سابقہ آیات سے وَإِلَيْهِ النُّشُورِ کا تعلق۔ آیت نمبر 16۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ رزق کے استعمال میں ہمارے قوانین کو نظر انداز کر دیتے ہو تو کیا تم خدا کے قانون مکافات سے بالکل بے خوف ہو جاتے ہو؟ ذرا سوچو کہ اگر وہ زمین کو بنجر بنا کر اس سے حاصل ہونے والی سہولتوں کو ختم کر دے۔ سورہ 67 آیات 30-31، سورہ 80 آیت 25۔ یا تمہیں زلزلہ کے جھٹکے سے زمین میں دھنسا دے تو تم کیا کر لوگے؟ آمنتم من فی السماء، سورہ 67 آیت نمبر 16۔ عمومی ترجمہ اس کا ہے کہ کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ 57 آیت 4۔ جس جگہ جس مقام پر بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ کہنا کہ وہ آسمانوں پر ہے وہ غلط ہے۔ زمین و آسمان ہی کیا، اس کی طرف تو زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس پیچیدگی کے پیش نظر ہم نے من فی السماء، سورہ 67 آیت 17 کا مفہوم خدا کا قانون مکافات کیا ہے۔ خدا ہمارے تمام تصورات سے بلند و بالا ہے، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پہ ہے یا وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 17۔ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ یا سوچو اگر ہماری حفاظت نہ ہو اور کسی قرے سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں تو تم تباہی سے کس طرح بچ سکتے ہو؟ غیر سنجیدہ مت بنو، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری تنبیہات کا کیا مطلب ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، سورہ 67 آیت نمبر 17۔ اگر انسان زمین کے محاصل کو قوانین خداوندی کے مطابق پھیلائے گا، نشور کرے گا تو وہ امن میں رہے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو معاشرے میں رزق کی غلط تقسیم تباہ کن نتائج سامنے لائے گی۔ یہ تباہ کن نتائج بہت جلد تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ قوموں کی تباہی طبعی حوادث سے ہی نہیں ہوا کرتی، غلط نظام تمدن بھی اس کی وجہ ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی ہماری تنبیہات کو جھوٹا سمجھا تھا، تو تاریخ سے پوچھو کہ ان کی تکذیب کا نتیجہ کس طرح تباہی و بربادی کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ قرآن نے مظاہر فطرت کو شہادت میں پیش کرنے کے بعد اس آیت میں تاریخ کو شہادت میں پیش کیا ہے۔ آیت نمبر 19۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔
ذرا فضا کی پہنائیوں میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، وہ پروں کو پھیلائے تیزی کے ساتھ اڑتے ہیں اور پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ سوچو خدائے رحمان کے قانون کے علاوہ اور کون ہے جو انہیں اس طرح فضا میں تھامے رکھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا قانون نشو و نما ہر شے کی ضروریات اور تقاضوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ قبض یہ لفظ سمیٹنے، گرفت میں لینے، مٹھی میں پکڑنے اور پرواز میں تیزی پیدا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پرندے فضا کے اندر پروں کو پھیلاتے، پڑپڑاتے اور سمیٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ قبض بھی عجیب چیز ہے۔ پرندے پر پھیلائے اڑتے رہتے ہیں، لیکن جب انہوں نے پرواز میں تیزی لانی ہوتی ہے تو وہ پروں کو پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں۔ پھیلانے اور سکیڑنے سے رفتار میں تیزی آ جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں تحریک پیدا کرنا ہو تو اس کو دبائیے اور چھوڑیے تو تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح تھکے ہوئے بدن میں گردش خون کو تیز کرنے کے لیے بدن کو دبوایا جاتا ہے۔ عربی میں قبض لفظ کے معنی ہے پر پھیلائے ہوئے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ تم بتاؤ کہ اگر خدائے رحمان کے قانون کی تکذیب اور مخالفت کی وجہ سے تم پر تباہی آ جائے تو وہ کون سا لشکر ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قانون خداوندی کا انکار اور اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ دھوکے اور خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ غرور، فریب نفس یعنی سیلف ڈسیپشن۔ غرور میں انسان غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، حالانکہ سارا کچھ قوانین خداوندی کی روح سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ ان سے پوچھو کہ اگر خدا زمین کی پیداواری صلاحیت کو سلب کر لے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے، لیکن سرکشی اور نفرت کے جذبات میں بہے چلے جانے کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آیت نمبر 22۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان سے پوچھو کہ جو شخص عقل و فکر سے کام لیے بغیر اوندھی ڈالے جذبات کی رو میں بہے چلا جا رہا ہو، بھلا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو زندگی کے توازن بدوش راستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ آیت نمبر 23۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ان سے کہہ دو کہ خدا نے تمہیں پیدا کیا تو اس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں دیں تاکہ تم حیوانات سے مختلف زندگی بسر کرو، لیکن تم میں سے بہت کم ان صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فواد کا مفہوم۔ قرآن انسان کے اندر دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے، ایک تو حواس خمسہ جس میں دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا سب شامل ہیں، اور دوسری چیز فواد ہے۔ حواس خمسہ فواد کی خبر رساں ایجنسیاں ہیں جو باہر کی خبریں اندر فواد کو پہنچاتی رہتی ہیں۔ ان خبروں کی بنیاد پر فواد فیصلہ کرتا ہے، گویا انسان کے اندر فیصلہ کرنے والی قوت کو فواد کہتے ہیں۔ ایک گولی کی آواز کان کے ذریعے اندر جاتی ہے، فواد متجسس ہو جاتا ہے کہ کس نے گولی چلائی۔ اس کے بعد ایک چیخ کی آواز کانوں سے فواد تک پہنچتی ہے تو فواد کہتا ہے کہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ اب فواد فیصلہ کرتا ہے کہ اٹھ کر باہر جانا چاہیے۔ خدا نے فیصلہ کرنے والی قوت کا نام فواد تو بتا دیا، لیکن یہ طے نہیں کہ انسانی جسم میں وہ کون سی محسوس شے ہے جو فیصلہ کرتی ہے۔ فواد کا تعلق دراصل انسانی ذات سے ہے، شعور سے ہے جو خود غیر مرئی شے ہے۔ قرآن فواد کو قلب بھی کہتا ہے۔ آیت نمبر 24۔
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ان سے کہہ دو کہ خدا نے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے قانون کے دائرے سے باہر نکل گئے ہو، بالکل نہیں، تم ہر طرف سے ہنکا کر اس کے قانون مکافات کی طرف لائے جا رہے ہو، تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ سورۃ عیسیٰ آیت نمبر 89۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کا مفہوم فطرت کے طبعی قوانین تمام انسانوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری قانون ہے کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو تمام انسان پانی کی طرف خود بخود ایسے چلے جاتے ہیں جیسے وائرلیس کے نظام کے ذریعے آپس میں بندھے ہوں۔ کوئی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کوئی کھینچ کر انہیں پانی کی طرف نہیں لے جاتا۔ طبعی قانون کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر شخص خود بخود فطری قانون کی طرف محسوس طور پہ کھنچا چلا جاتا ہے۔ فطری قوانین کی طرح انسانی رہنمائی سے متعلق بھی اخلاقی قوانین ہیں جو اب قرآن میں محفوظ ہیں اور سب انسانوں پر فطری قوانین کی طرح یکساں طور پر لاگو ہیں۔ اخلاقی قانون یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ اخلاقی قانون بھی فطری قانون کی طرح کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ انسان زمین پر پھیل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور دراز پھیلے انسان خدا کے قوانین کی دسترس سے بچ جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ معنی یہ نہیں ہے کہ تم کبھی اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کوئی اکٹھا نہیں کرے گا۔ خدا کا ایک قانون ہے جس کی طرف سب انسان اپنا قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، بڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی تمام انسان اخلاقی قوانین کے نتیجے کی طرف خود بخود اسی طرح چلے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح انسان فطری قانون زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے کی طرف پیاس بجھانے کے لیے خود بخود چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ فطرت یہ ہے کہ فطری قوانین کی طرف قدم اٹھتے تمہیں محسوس ہو جاتے ہیں، لیکن اخلاقی قوانین کے نتائج کی طرف جانا تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ جس قسم کی انسان کی روش ہوگی اسی قسم کے نتیجے کی طرف انسان کا ہر قدم اٹھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ کبھی جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، بلکہ اس وقت اس دنیا میں بھی ہمارا قدم غیر محسوس انداز میں نتائج کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کا مفہوم۔ آیت نمبر 25۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مخالفین کہتے ہیں کہ جس تباہی سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ تباہی ہم پر کب آئے گی۔ یہ جو ہم نے کہا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سورہ 67 آیت نمبر 24 کہ معنی یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت میں ہی اکٹھے کیے جائیں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی انسان اپنے اعمال کے فطری نتائج کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ ذاتی رائے سے قرآن کے بارے میں کچھ کہنا تو شرک ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ لوگ اسی دنیا میں پوچھتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ہماری تباہی کب ہوگی۔ اس کا جواب رسول کی زبان سے دلوایا کہ تباہی کا علم خدا کے پاس ہے۔ اگر اخروی زندگی ہی میں تباہی ہونا تھی اور وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سورہ 67 آیت نمبر 24 کا تعلق اخروی زندگی ہی سے تھا تو بتا دیا جاتا کہ اخروی زندگی میں تمہاری تباہی ہوگی، مگر اگلی آیت میں کہا کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے۔ آیت نمبر 26۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ان سے کہہ دو کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس کا علم تو خدا ہی کو ہے کہ تباہی کب آئے گی۔ میرا فریضہ تو بس تمہیں غلط روش کے لازمی تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 27۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَةً وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ جب یہ تباہی کو قریب آتا دیکھیں گے تو غم کے مارے انکار کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تباہی جسے تم آوازیں دے دے کر بلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 28۔
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ تم ان سے کہہ دو کہ اس سوال کو چھوڑو کہ میرا اور میرے ساتھیوں کا انجام کیا ہوگا، ہم تباہ ہو جائیں گے یا خدا کی رحمت اور ربوبیت ہمارے شامل حال رہے۔ پر تم بتاؤ کہ انکار و سرکشی کی پاداش میں جو تباہی تم پر آئے گی اس سے تمہیں کون پناہ دے گا؟ اپنی فکر کرو، جب مخالفین کو تباہی سے آگاہ کیا جاتا تھا تو وہ کہتے کہ آپ اپنے متعلق اور اپنی متبعین کے متعلق تو بتائیے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس بات کو چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ قرآن بحث میں نہیں الجھتا۔ آیت نمبر 29۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ ان سے کہو کہ کائنات کی نشو و نما کرنے والے خدائے رحمان پر ہم ایمان لائے ہیں، اس کے قانون نشو و نما پر ہمارا پورا بھروسہ ہے کہ ہم پر تباہی نہیں آئے گی۔ پس تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے اور کون صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ خدا کے ماننے کے یہ معنی ہے کہ خدا نے جو قانون و رہنمائی دی ہے یقین کیا جائے کہ وہ صداقت پر مبنی ہے، اور یہ کہ خدا جیسا کہتا ہے ویسا ہو کر رہتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اور ان دونوں کی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ماننے اور نہ ماننے والے کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ یہ خدا کا ماننا نہیں ہے۔ خدا پر ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ارشاد فرمایا ہے مجھے اس کی حقانیت اور صداقت پر یقین ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے انجام کا پوچھتے تھے تو خدا نے مومنین کی زبان سے کہلوایا کہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ خدا کے قوانین پر ہے، اور تباہی سے جو بچنے کا طریقہ خدا نے بتایا ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ اب تم اپنی بات کرو کہ تم نے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 30۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ ان سے سوال کرو کہ اگر ابلتے چشموں کے پانی کو خدا کا قانون اوپر لانے کی بجائے زیر زمین نیچے اتار دے تو بتاؤ تمہارے لیے صاف و شفاف پانی کون لائے گا؟ باقی رہنے والی منافعت قوانین خداوندی سے انسان کی رفاقت کے ذریعے ہی سے ملتی ہے۔ سورہ الواقعہ کی آیات 63 تا 74 میں عجیب انداز میں تقابل کیا گیا ہے۔ خدا کی پیدا کردہ چیز، اس کا قانون اور انسان کی محنت جب ملے تو پھر رزق میں بنتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، کبھی تم نے غور کیا جو تم بوتے ہو؟ سورہ 56 آیت نمبر 63۔ دانے سے جو کونپل نکلتی ہے وہ تم کھینچ کر نکالتے ہو یا ہمارا قانون؟ سورہ 56 آیت نمبر 64۔ انسان نے ہل چلایا، زمین نرم کی، کھاد ڈالی، بیج ڈالا، لیکن آگے تو سارا کچھ خدا کے قانون نے کیا۔ دیکھا انسان کیا کرتا ہے اور خدا کیا کرتا ہے، دونوں کی رفاقت سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ آگے کہا کہ اگر ہمارا قانون ایسا نہ ہو تو بیج سے کچھ بھی نہ اگے، اور اگر پودا بن بھی جائے تو جل بن کے تباہ ہو جائے، تو فصل تو ایک طرف رہی، تمہارا بیج بھی اکارت چلا جائے۔ سورہ 56 آیات 65-66۔ یہ پانی جسے تم پیتے ہو اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ سورہ 56 آیت نمبر 68۔ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟ سورہ 56 آیت نمبر 69۔ سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، ہمیں صاف و شفاف کشید کردہ پانی بارش کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ اگر سارا پانی سمندر کے پانی کی طرح کھاری ہو تو نہ تم پی سکو اور نہ کھیتی اگ سکے۔ سورہ 56 آیت نمبر 70۔ کیا درختوں کی لکڑی تمہاری بنائی ہوئی ہے؟
जिसे तुम रोशन करते हो और उससे काम लेते हो। सूरह 56 आयत नंबर 71। दरख्त की टहनियों के रगे खुश्क में शोला को निहा कर देना तुम्हारी कारीगरी है या हमारा कानून ऐसा करता है। सूरह 56 आयत नंबर 72। ये सारा कुछ हमने बयान किया कि तुम्हें समझाएं कि इसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है और हमारा हिस्सा कितना है। सूरह 56 आयत नंबर 73। खुदा ने अपने हिस्से के लिए कहा मुताल्लिल मुक़बिन। सूरह 56 आयत नंबर 74। भूखों को जाकर दे दो, हम तक पहुंच जाएगा। मुश्तरका कारोबार था, इसलिए ईमानदार कारोबारी बनो। हमारा हिस्सा हमें दे दो और अपना हिस्सा घर ले जाओ। यूं इंसान और खुदा के कानून की रफाकत से रिज्क पैदा होता है, इसलिए उसके कानून के मुताबिक ही रिज्क की तकसीम भी होना चाहिए। इस अंदाज़े जीस्त के बारे में कुरान ने बताया कि वा अम्मा मा यनफउन्नासा फयमकुसु फिल अर्ज़। सूरह 13 आयत नंबर 17। बका इस दुनिया में उसी अमल को है जो अन्नास की मुनाफात के लिए किया जाए। जाहिर है कि पूरी इंसानियत की मुनाफात के लिए इंसान सिर्फ कवानीन खुदाबंदी के तहत ही अमल कर सकता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ सूरह अल मुल्क इख्तिताम पजीर हुई। शुक्रिया।